إن الحمد لله الصلاة والسلام على من لا نبي بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے اپنے رب سے مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرات محترم، سورہ بقرہ کی تشریح اور توضیح بیان ہو رہی ہے۔ رب العالمین میری اور آپ کی زندگی کے اصول اور احکامات بیان فرما رہے ہیں۔ زندگیوں کے اندر بہت سے معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں ہر انسان کسی غم میں، کسی تکلیف میں، کسی پریشانی میں، کسی ابتلاء اور آزمائش میں ضرور گزرتا ہے۔ اس حالت میں رب العالمین نے جو اصول وضع فرمائے ہیں اس کا بیان ہے۔ اور بات آسان کر دوں، رب العالمین نے کافروں کے لیے دنیا جنت بنائی ہے اور مومنین اور مسلمان لوگوں کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ قید خانے میں کسی کو سزا کم ہے، کسی کو زیادہ ہے، کسی کو مشقت تھوڑی ہے، کسی کو زیادہ ہے۔ اس مسائل میں، اس پریشانی میں، اس تکلیف میں بڑے سے بڑا بھی ہے اور چھوٹے سے چھوٹا بھی ہے۔ بڑے سے مراد انبیاء علیہ السلام ہیں، اللہ کے رسول ہیں، صالحین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ائمہ کرام ہیں، محدثین ہیں، جن کی زندگیوں میں بہت سی تکلیفیں آئی ہیں، بہت سی پریشانیاں آئی ہیں۔ بلکہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کلمے کی جمع کلمات ہے۔ ایک مرتبہ نہیں، کئی دفعہ اللہ نے اپنے خلیل کو آزمایا ہے، اور آزمانا دو قسم کا ہے، ایک ہے نعمتیں دے کر، ایک ہے نعمتیں نہ دے کر، ایک ہے خوشیاں دے کر، ایک ہے خوشیاں نہ دے کر، ہے امتحان۔ دوسرا حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، دیگر بھی انبیاء علیہ السلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیت اللہ کے سامنے مطاف میں بیٹھے ہیں، تو جناب خبیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے؟ تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرمایا میرے خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ جو جوتے ہیں نا، ان کے دو حصے ہیں، ایک 8واں نمبر ہے، دوسرا بھی 8واں، دونوں پاؤں برابر ہیں۔ فرمایا اس طرح میری امت میں بہت سے اسی طرح مسائل آئیں گے جس طرح پہلے آئے۔ فرمایا انشاءاللہ ایک وقت آئے گا پھر اللہ تعالیٰ دین کو غلبہ عطا فرمائیں گے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کو لوگوں نے
آرو میں یہ جو لوہے کا آرا ہوتا ہے اس میں ڈال کے دو دو ٹکڑے کر دیے گئے، استغفر اللہ، لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کے جسموں کو نوچ لیا گیا، اور پھر بعض کے لیے اتنے اتنے امتحان اور آزمائش ہے کہ آپ حیران ہو جائیں۔ تو فرمایا یہ سارے معاملات میرے امت میں آئیں گے، پھر اسلام اور دین کو غلبہ آئے گا۔ اس لیے انسان کی زندگی میں بہت سے غموں اور تکالیف، کسی میں زیادہ آ جاتی ہے، کسی کو زیادہ کم آ جاتی ہے، آتی ضرور ہے۔ ہر انسان کے غم کی نوعیت اور قسم مختلف ہے، کوئی بیماری سے گزرتا ہے، کوئی اپنے پیارے کو کھو کے گزرتا ہے، کوئی رزق کے معاملے میں آ جاتا ہے، کسی کو اللہ بہت زیادہ دے کے اس کا امتحان شروع کر دیتے ہیں۔ تو غرض ہے کہ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ چلتے ہیں، لیکن اللہ نے ایک فارمولہ عطا کر دیا ہے کہ اگر اس امتحان آزمائش میں کسی کو پکارنا ہے نا تو صرف اپنے رب کو پکارنا ہے۔ حاجت روا کون ہے؟ اللہ۔ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ۔ سننے والا کون ہے؟ اللہ۔ دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ نے واضح کر دی ہے کہ اللہ کے حضور ہی ہم نے معافی مانگنی، اللہ کے سوا ہم نے کسی سے حاجت روائی نہیں کرنی۔ اسی کا نام توحید ہے۔ اللہ اس کو آزماتے ہیں کہ میں نے اس کو تکلیف دی ہے، میں دیکھتا ہوں میرا بندہ مجھے پکارتا ہے یا کسی اور کو پکارتا ہے۔ اکثر لوگ بیماری میں، تکلیف میں، پریشانیوں میں توحید سے دور چلے جاتے ہیں، ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں کہ اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں۔ ایک تو امتحان آ گیا، دوسرا اپنے رب کو اور ناراض کر لیا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے مدد مانگنی ہے تو مجھ سے مانگنی ہے، اور دو ذریعے بتا دیے کہ اس تکلیف میں بے صبری نہ کرے، آہ پکار نہ کرے، صبر کا مظاہرہ کرے۔ اب وہ صبر کیا ہے؟ عند صدمۃ الاولی، جب وہ مصیبت پریشانی ہے پھر صبر کرے تو اس کا نام صبر ہے۔ سارا کچھ کر کر آگے بعد میں کہہ رہا مجھے صبر آگے، اس کا معنی صبر نہیں ہے۔ صبر اس وقت ہے جب آپ کو کوئی تکلیف، پہلی بات تو یہ دعا یہ کیا کرو اللہ ہمیں بغیر تکلیفوں، بغیر آزمائشوں، بغیر امتحانوں سے اللہ پاس کر دے۔ اللہ بڑا مہربان ہے، اس سے جب بھی مانگو، میرے یہ بزرگ کہا کرتے تھے کہ جنت نہیں، جنت الفردوس مانگا کرو، اس کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے، وہ خزانوں کا مالک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قبرستان سے گزر رہے تھے، ایک عورت بے صبری کا مظاہرہ کر دی۔ اسلام کے شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا کہ عورتیں قبرستان نہ جائیں، بعد میں پھر آپ نے یعنی اس رکاوٹ کو ختم کر دیا، عورتیں قبرستان اب جا سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ بے صبری نہ کریں، شرعی حدود میں رہیں، احکامات پہ عمل پیرا ہو، صبر کا مظاہرہ کریں۔ عورت کو قبرستان جانے کی اجازت ہے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کیونکہ تو شروع میں تھا، لوگ قبرستانوں میں جا کے بہت کچھ کرتے تھے۔ آپ بھی حالات کچھ اسی طرح کے تیزی کی طرف آ رہے ہیں کہ عورتیں وہاں جا کے ایک تو بے پردگی اور دوسرا بے صبری کا مظاہرہ کرتی ہیں، واویلا کرتی ہیں، بین کرتی ہیں۔ اسلام نے اس لیے تو ان کو منع کیا تھا، لیکن جو مومنہ ہے، اللہ کو ماننے والی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل کرتی ہے، صبر کا مظاہرہ کر کے اگر وہ قبرستان جائے تو جا سکتی ہے، اس کو کوئی منع نہیں ہے۔ بعض لوگ اب بھی منع کرتے ہیں، یہ اب شریعت کے خلاف ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے کسی پیارے کی قبر پہ جا کے دعا کرنا چاہے تو اس کو آپ روکے نہیں، ہاں یہ ضرور کہے کہ صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، وہاں بے صبری نہیں کرنی، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پہ عمل پیرا ہونا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ عورت بے صبری کر رہی ہے، آپ نے فرمایا صبر کرو۔ اس نے پہچانا نہیں تو کہنے لگی تیرا کوئی مرا ہو تو تجھے پتا ہونا۔ استغفر اللہ، یعنی بہت بڑا جملہ بول دیا۔ یعنی جو آدمی تکلیف میں ہوتا ہے نا تو اسے احساس نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، باہر وہ کہہ گیا۔ اتفاق کی بات ہے، پیچھے کچھ صحابی آ رہے تھے، انہوں نے یہ جملہ سن لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے چلے گئے، کیونکہ آپ جیسے اخلاق والا ابھی تک نہ آیا ہے نہ کبھی آئے گا۔ انک لعلی خلق عظیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ ہم تو کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم تو درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ چند دن پہلے ہمارے شہر کے اندر میرے پاس ایک صلح کا مسئلہ آیا، وہ بڑا عجیب و غریب تھا میری زندگی میں۔ ایک باپ ہے، اس نے 18-19 سال بعد اس کو اپنی بیٹی کی محبت، انسان ہے غلطیوں کے پتلے ہیں، اس کی بیٹی جو ہے نا وہ
اس کی شادی تھی اور شادی بھی ہو گئی، 18 سال اس نے اپنی بیٹی کو نہیں دیکھا، اور ماجرا یہ تھا کہ وہ شادی ہوئی، اس کے بعد اتفاق کی بات ہے اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، جو بھی مسئلہ، طلاق کے بعد اس عورت کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، دونوں نے علیحدہ علیحدہ شادی بھی کر لی اور دونوں کی اولادیں بھی ہیں، اس آدمی کی بھی ہے اور اس عورت کی بھی ہے۔ 18-19 سال پتہ نہیں کیا رکاوٹ تھی، اسی شہر میں وہ اس کی بیٹی پلی جوان ہوئی، لیکن اس کی ملاقات نہ ہوئی۔ 18-19 سال بعد اسے پتا چلا، بہرحال جس طرح بھی اس نے ان سے رابطہ کیا اپنے پہلے سسرال والوں سے کہ جو میری بیٹی پیدا ہوئے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ میری بیٹی ہے، محرم رشتہ ہے، قانوناً شرم تو مل سکتا ہے، اس منع تو نہیں ہے، لیکن وہ جو سسرالی تھے، بیٹی والے تھے، انہوں نے سختی سے انکار کر دیا کہ آپ نے 18 سال تو بیٹی کا پتہ نہیں کیا، اب آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ موقف ان کا بھی ایک طرف تھا، لیکن بہرحال بہت سے لوگ آئے، میں بھی گیا، اس بیٹی کی نانی جس نے اس کو پالا پوسا اسے بھی قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن زمین نرم نہیں ہوئی۔ پھر ہم اس کی والدہ کے پاس گئے جس کی دوسری شادی ہو گئی تھی، ہم نے اس سے بھی بات کی، اللہ رسول کی باتیں سنائی، لیکن زمین نرم نہیں ہوئی۔ آپ حیران ہوں گے، اللہ کے فیصلے دیکھو، اتفاق کی بات ہے، چند دن پہلے یہ چاندے قلعہ کے قریب اس کا آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ موت و حیات کی کشمکش میں، اس کو ہوش آئی تو اس نے اپنے عزیزوں سے کہا کہ حافظ صاحب سے کہو گا اب تو میری حالت پتہ نہیں میں نے بچنا یا نہیں بچنا، تو ان سے کہو مجھے بیٹی ہی ملا دو ہسپتال میں۔ باہر اس موقع پہ انسان کے دل میں کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، تو ہم نے پھر میاں بیوی نے فیصلہ کیا چلو پھر جا کے کوشش کرتے ہیں شاید کام بن جائے۔ آپ حیران ہوں گے، وہ نانی وہ ماں پھر نہیں مانی، کہنے لگی مرتا ہے مر جائے، ہم نے اس کی بیٹی کو نہیں منا۔ آپ اندازہ فرمائیں، ایسے لوگ بھی ہم میں سے موجود ہیں، اور مذہب کی بارے میں بھی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ ہے بڑی منزل زبردست۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پینا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، کسی کو معاف کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن جب معاف کرتا ہے تو اجر بھی بہت ملتا ہے۔ اللہ اسپتال نے جواب دے دیا، لاہور لے گئے، اب بھی وہ موت و حیات کی کشمکش میں لاہور نیو اسپتال میں وہ آدمی ہے، لیکن ہم نے پھر دوبارہ کوشش کی لیکن نہیں مانے، یعنی ابھی تک وہ معاملہ اسی طرح جامد ہے، یعنی وہ پارٹی جو بیٹی والے ہیں وہ نہیں مان رہے کہ ہم نے اس کی ملاقات بھی نہیں کرانی اور اس کو دکھانا بھی نہیں۔ پھر ہم نے کسی طرح سے اس بیٹی سے رابطہ قائم کیا کہ تیرا باپ مر رہا ہے، تجھے یاد کر رہا ہے، زندگی کا تو پتہ نہیں، چلو ایک دفعہ جا کے اس سے ملاقات ہی کر لیں، اپنا چہرہ ہی دکھا لیں، سلام دعا ہی کر لیں۔ اس بیٹی نے بھی وہی جواب دیا جو اس کی نانی جو اس کی ماں نے دیا، کہنے لگی میں نے باپ دیکھا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ بعد میں پیدا ہوئی تھی، تو اس لیے میں نے اپنے اس باپ کو نہیں دیکھنا جس نے 18 سال میرے بارے میں پوچھا ہی نہیں۔ بہرحال یہ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، ابھی تک وہی ہے، وہ آدمی اب بھی میو اسپتال میں موت و حیات کی کشمکش میں ہے، اس کے پھیپھڑے ختم ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے، یا بہر زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں۔ مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ ہم سارا کچھ کرتے ہیں لیکن ہمارے دل بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں انک لعلی خلق عظیم، میرا محبوب قربان جائیے، کتنا بڑا جملہ بولا ہے، لیکن آپ پی کے چلے گئے، غصہ نہیں کیا، جواب نہیں دیا، مسکرا کے چلے گئے۔ جب صحابی نے بتایا وہ عورت اپنا غم بھول گئی، بھاگی بھاگی آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیجئے میں نے پہچانا نہیں، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر اس وقت ہے جب صدمہ ہے، جب پریشانی ہے، بعد میں تو سب کو آ جاتا ہے، جو تو نے کرنا تھا وہ کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے بیٹے کے بارے میں آتا ہے جس کا نام آپ نے ابراہیم رکھا تھا، اللہ اکبر، بعض نے اس کی عمر 1 سال، بعض نے بہت کم لکھی ہے، گود میں تھے، وہ آپ کی ایک لونڈی تھی ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بطن سے یہ بیٹا پیدا ہوا، اور اسلام کا قانون ہے کہ لونڈی کے گھر میں جب اولاد پیدا ہو جائے وہ بیوی کے رشتے کو پہنچ جاتی ہے، کیونکہ اولاد ہونے سے پہلے وہ لونڈی رہتی ہے، جب اس کے ہاں لڑکا یا لڑکی پیدا ہو جائے وہ لونڈی جو ہے وہ بیوی کے مقام کو پہنچ جاتی ہے، وہ بیوی بن جاتی ہے۔ تو جناب ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن سے جو بیٹا پیدا ہوا، اتفاق کی بات ہے، اللہ کے فیصلے ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ابراہیم کی طبیعت بہت خراب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ مانگ کے اللہ کے حضور سے بیٹا لیا تھا. گئے, اس کو گود میں لیا. اللہ اکبر, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, کسی نبی رسول کے ہاتھ میں. آپ نے دیکھا کہ ابراہیم کی آخری وقت ہے, ملک الموت اپنا عمل کر رہا ہے, موت و حیات کی کشمکش میں ہے. اس نے مولود کو, اس معصوم بچے کو دیکھا کہ تکلیف میں ہے, اپنے رب کے پاس جا رہا ہے, لیکن اللہ کے فیصلے پر راضی ہے. آپ کی آنکھوں میں زار و قطار پانی آ رہا ہے. بعض کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر سے آپ بھی تھے, وہ پاس بیٹھے ہیں. کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریں, آپ نے تو رونے سے منع کیا ہے, آج اپنے گھر کی بات آئی, اپنے بیٹے کی بات آئی, آپ نے رونا شروع کر دیا. اللہ اکبر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب غم آتا ہے, تکلیف آتی ہے, پریشانی آتی ہے, تو دل غمگین ہوتا ہے اور آنکھوں میں پانی آتا ہے. یہ رونا بے صبری نہیں ہے, بے صبری کا اور انداز ہے جو ہمارے معاشرے میں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ جان اس کی قبض ہو گئی, روح چلی گئی, امر ربی ختم ہو گیا, تو آپ نے کیا پڑھا, انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے میری ہے یا آپ کی زندگی ہے, پہلی بات تو یہ ہے اللہ کے حضور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی تکلیف, غم, پریشانی, بری خبر سے, آزمائش سے, بیماریوں سے اللہ ہمیں آخری سانس تک محفوظ فرمائے. اگر زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ آ جائے, فرمایا صبر کرو, اللہ سے مدد مانگو, اور ساتھ ہی فرمایا ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. قیامت والے دن فرشتے آواز دیں گے, اے صبر کرنے والوں, اے صبر کرنے والوں, 2-3 دفعہ آواز دیں گے, یہ جنت کا دروازہ تمہارے لیے, ادھر آ جاؤ. کہتے کچھ لوگ وہاں چلنا شروع ہو جائیں, اس کی طرف جائیں. فرشتے کہ کدھر جا رہے ہیں, اللہ ادھر آواز آ رہی ہے, جو صبر کرنے والے ہیں وہ جنت الفردوس میں داخل ہو جائیں. تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کا وعدہ ہے ہم سے کہ جو صبر کرے گا بغیر حساب کے اللہ ان کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے گا. یہ قیامت والے دن کا منظر ہے. تو اس لیے اللہ کے حضور دعا ہے, اے رب العالمین جو ہم نے سنا, جو سنایا, اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. درس کے اندر حضرت خبیب یا حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو میں نے حدیث سنائی ہے, اس کے اندر صحابی کا نام. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللهم صل علی محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللہ ہمیں چھوٹی بڑی بیماریوں سے محفوظ فرما, اور جو بیمار ہے اللہ ان کو شفا عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہے ہم میں سے یا جو بھی ہمارا پیارا, اللہ سب کو صحت کامل عاجلہ عطا فرما. اے رب العالمین ہمیں بری خبروں سے, آزمائشوں سے, امتحانوں سے اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں کو محفوظ فرما. برے دن سے, بری رات سے, بری جگہ سے, برے لوگوں سے, برے ہمسائے سے, برے دوست سے اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں, اللہ ہمیں محفوظ فرما. اللہ ہم سب کی جان, مال, عزت, اولاد کی حفاظت فرما. اللہ دشمن کی خوشی سے محفوظ فرما. اللہ ہماری غیبی مدد فرما. اللہ ہماری غیبی مدد فرما. اللہ ہماری غیبی مدد فرما. اے اللہ ہماری غیبی مدد فرما. ہمارے دلوں میں نرمی پیدا فرما. اللہ ہمارے دلوں میں نرمی پیدا فرما. ہمارے دلوں میں الفت اور محبت پیدا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وآہل بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.